الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آنے سے پہلے جو کچھ باتیں سوچ کے آیا تھا اس میں سے زیادہ تر تو شیخ مولانا عادل صاحب نے کر دی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ بالکل مجھ سے پہلے تھے تو ابھی میرے پاس مزید دوبارہ سوچنے کا مجھے موقع ملے نہیں، مجھے اسی میں سے کچھ باتیں دوبارہ کرنی پڑیں گی۔ اور ایک بات جو یہاں پہ ہے، جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ بھائی میں یہاں پہ کیسے آیا، میں کس طرح سے اس جگہ پہنچ گیا، میں کس طرح سے اس کورس کو میں نے شروع کر لیا، تو مجھے اس میں یہی بات نظر آتی ہے کہ یہ صرف اللہ کا فضل تھا، یہ صرف اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ اور میں یہ بات آپ سب لوگوں سے اس لیے کروں کہ آپ لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ مجھے یاد ہے میں یہاں پہ جب کام کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہاں پہ میرے کام کرنے آنے کی بھی سٹوری یہ ہے کہ وہ بھی اللہ نے مجھے چن کے یہاں پہ بلا لیا تھا، میں نے اس کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کری تھی، خود ہی سے ایک مجھے یہاں سے جاب آفر آ گئی، میں یہاں پہ آ گیا۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد پھر میں جیسے ایک عام مسلمان ہوتا ہے ویسے ہی میں بھی تھا، نمازیں پڑھ لیتے تھے، تھوڑا بہت روزے وغیرہ رکھ لیتے تھے، لیکن ایز سچ کوئی تڑپ نہیں تھی کہ اپنے آپ کو بہتر کریں یا پھر کچھ علم سیکھیں، کچھ کریں۔ اور میں ایسے ہی چل رہا تھا، ایسے چلتے چلتے میری پھر کچھ عرصے بعد جب یہاں پہ آیا تھا، میرڈ نہیں تھا، پھر شادی ہو گئی۔ شادی جب ہو گئی تو میری وائف جب یہاں پہ آئیں تو انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کر رہی تھی، جب یہاں پہ آئی تھیں پاکستان میں کام کرتی تھی، تو یہاں پہ جب آئی تھی تو یہاں پہ خواتین کا کورس شروع تھا، انہوں نے وہ کورس جوائن کر لیا۔ انہوں نے وہ کورس جوائن کر لیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تھرسڈے کو گیدرنگ ہوتی ہے شیخ مفتی توقیر صاحب کی، تو وہاں پہ ہم چلتے ہیں۔ تو میں آ گیا ایک دن اس گیدرنگ کے اندر، ایک یا دوسری گیدرنگ میں انہوں نے شیخ صاحب نے مجھ سے ایسے ہی کہا کہ آپ کورس شروع کر لیں، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے کورس شروع کر دیا۔ میں نے کورس شروع کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچا تھا کہ یہ کورس جو ہے یہ کتنے سالوں کا کورس ہے، کتنا لمبا کورس ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں تو ایسے ہی سوچا تھا بس چلو کچھ نہیں کرے تو کورس کر لیتے ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسے 8 سال گزر گئے اور کیسے میں یہاں تک آ گیا ہوں مجھے نہیں پتہ، کہ کس طرح سے اللہ نے وقت گزار دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب بنائے، حالات بنائے، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا۔ یہ صرف اللہ کا کرم تھا، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ کرم اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں، تو اس کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ چن کے لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک پریکٹیکل بات جو میں کرنا چاہوں گا جس نے مجھے کافی فائدہ دیا، وہ یہ تھا کہ چونکہ میں نے کوئی لمبے چوڑے منصوبے نہیں بنائے تھے، میں بس بغیر سوچے سمجھے کورس سٹارٹ کر دیا تھا، میرا کورس مکمل کرنے کا بھی کوئی ارادہ تھا نہیں۔ میں ایک سال کا ویو لے کے آیا تھا کہ 1 سال لیں گے آگے دیکھیں گے، 1 سال لیں گے آگے دیکھیں گے۔ تو ایسے ہی الحمدللہ 1 سال کرتے کرتے میرے 8 سال ہو گئے، اور میں اب میں فائنل ایئر میں آ گیا ہوں۔ تو یہ بات اس لیے کروں کہ اگر چونکہ ہم لوگ سارے ورکنگ پروفیشنلز ہیں، ہم اگر اس طرح سے سوچیں گے کہ 10 سال کا کورس ہے کیا ہوگا، کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، تو آپ کبھی کام سٹارٹ ہی نہیں کریں گے، آپ کبھی شروع ہی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا لے کے چلیں، 1 سال کا ویو لے کے، جتنا بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ویسا لے کے چلیں۔ مطلب مقصد یہ نہیں ہے اس کے بعد چھوڑ دینا، لیکن اس چیز کو بہت لمبا چوڑا بنا کے اتنا زیادہ پریشان نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں 1 سال کا ویو لے کے آیا ہوں، تو اس سال ادارے نے کچھ ایسی ترتیب بنا دی ہے کہ میں 1 سال کا ویو رکھ نہیں سکتا۔ اس سال ادارے نے میرا جو فائنل ایئر ہے وہ 2 سال کا کر دیا ہے، تو اب مجھے جو ہے وہ مجبوراً 2 سال کا ویو جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے، مجبوراً بخوشی۔ اچھا، ایک اور بات شیخ خلیل صاحب نے بھی کری اور شیخ بلال صاحب بھی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، میں اس کی آپ کو ایک مثال سے وہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نور العلم ایک کنبے کی طرح ہے، ایک فیملی کی طرح ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور شیخ صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں، ہم سب کے والد کی طرح ہیں، اور یہ
جب آپ ان کو جانیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ صرف الفاظ ہی نہیں، وہ بالکل ہیں ایسے جیسے ایک باپ کے 5 بچے ہو جائیں، 10 بچے ہو جائیں، 3 بچے ہو جائیں، وہ ہر ایک سے بالکل ویسی ہی محبت کرے گا جیسے ایک بچے سے کرتا ہے. ویسے ہی شیخ صاحب ہم سب سے بالکل ویسی ہی محبت کرتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سنت بھی تھی کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اس کا جیسا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ویسا کسی اور کا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ شیخ صاحب کے ساتھ جیسے اپنا تعلق بنائیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ ہر شخص یہاں پہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا جیسا تعلق شیخ صاحب کے ساتھ ہے. اور کسی کا ویسا نہیں ہے. تو یہ ان کا خاصہ ہے اور یہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے یہ آج اتنا بڑا ہو گیا. تو یہ ایک نعمت ہے، اس کو غنیمت جانیں. یہ اس کو جس حد تک آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو اٹھائیں. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں لوگوں کی جنہوں نے اس نعمت و غنیمت جانا، اس کا فائدہ اٹھایا، آج وہ آگے کافی پہنچ گئے، ایک تھوڑا سا انہوں نے سفر طے کر لیا. تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا آپ سب لوگ اس چیز کو غنیمت سمجھیں. آپ لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے. اور بس ایک آخری بات اس میں بات ختم کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہم لوگ یہاں پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ورکنگ پروفیشنلز ہیں زیادہ تر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں، پڑھائی بھی کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے حالات نہ مختلف ہوں گے. آپ کو اپنی کلاس میں نظر آئے گا کچھ لوگ ہوں گے ان کا کام آسان ہوگا، کچھ کا کام مشکل ہوگا. کچھ کے بچے زیادہ ہوں گے، کچھ کے بچے کم ہوں گے. کچھ کی شادی ہوئی ہوگی، کچھ کی نہیں ہوئی ہوگی. کچھ کی گھر والے زیادہ سپورٹیو ہوں گے، کچھ کے گھر والے کم سپورٹیو ہوں گے. کچھ کے بچے اکٹھے ہوں گے، کچھ کے بچے اسپیس آؤٹ کر کے ہوں گے. ہوگا اس سے یہ کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی کلاس میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ پڑھائی میں زیادہ اچھا کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ اتنا اچھا نہیں کر پا رہے ہوں گے، جن کو موقع نہیں مل رہا ہوگا پڑھنے کا. ہمارا کسی دوسرے سے یہاں پہ مقابلہ نہیں ہے، کسی دوسرے سے ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے، کسی دوسرے سے مسابقت نہیں ہے. ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے. ہمیں اپنے حالات میں، اپنے سرکمسٹانسز میں رہ کے یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم کس حد تک، جس حد تک ہم سے ممکن ہم اس چیز کو وقت دیں، ہم اس کو اپنے لیے اہمیت بنائیں، ہم اس کو پرائیورٹی بنائیں. اگر آپ ایسے دوسروں کو ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی کبھی آپ بہت ڈسہارٹ ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کرے گا پلیز. کچھ لوگ ہوں گے جن کا دماغ بہت اچھا چلتا ہوگا، ان کو چیز فوراً سمجھ آ جاتی ہوگی. کچھ لوگوں کو ٹائم لگے گا. اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ کورس جو ہے یہ جو بندہ بھی لگا رہتا ہے انشاءاللہ وہ کر لے گا. ہمارے سامنے مثالیں ایسی ہیں، بہت اچھے بھی لوگ تھے جنہوں نے چھوڑ دیا، وہ آج ان کا کچھ نہیں ہوا. اور ایسے لوگ بھی تھے جن کو اتنا زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، جو محنت کرتے تھے لیکن وہ لگے رہے تو ان کا جو ہے وہ تعلیم، ان کا علم مکمل ہو گیا. تو میں یہ ایک آخری بات بول سکوں گا کہ پلیز عام حالات میں، چونکہ ہم لوگ سارے اپنے سیکولر اسٹڈیز کے اندر فل ٹائم پڑھتے تھے، ہم لوگوں کو پڑھائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا، آرام سے سب چل رہا تھا. یہاں پہ بہت مشکلات ہوں گی. آپ کو کبھی کبھی لگے گا بالکل آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آپ دوسروں کو دیکھ کے ان سے مقابلہ کرنے کے چکر میں سوچیں گے میں کیا پڑھوں، میں کیوں جاؤں. یہ نہیں کرے گا. آپ کا مقابلہ صرف آپ کے اپنے ساتھ ہے کہ جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں، آپ کی سیٹنگز ہیں، اس میں آپ کیسے کس حد تک کر سکتے ہیں. جی جزاکم اللہ. السلام علیکم.